اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مجیب الدعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ معزز ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج کی شب جمعہ ہے۔ پروردگار کے ہاں اس رات کو بہت عزت و اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات انسان اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو حذف کروانے کی رات ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کی رات ہے، پروردگار سے اپنا رابطہ استوار کرنے کی رات ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو صحت لینے کی رات ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار حاصل کرنے کی رات ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنے مال میں اضافہ کروانے کی رات ہے، مومنین کی بخشش کروانے کی رات ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کی رات ہے، گزشتہ زندگی پہ پشیمان ہونے کی رات ہے، آئندہ زندگی کے لیے ایک عزم کرنے کی رات ہے کہ پروردگار، اے مالک و خالق، گزشتہ زندگی جو گزری سو گزری، اے خالق تو معاف فرما، گزشتہ گناہوں سے درگزر فرما، اور آج کی شب جمعہ یہ تجھ سے عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مالک آئندہ کی زندگی تیری اطاعت میں گزرے گی۔ ناظرین، پروردگار کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت اس رات میں اس طرح عام کر رکھی ہے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندگان کے لیے، کہ اس رات میں جو کوئی بھی اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، اللہ سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو خدا کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا۔ اس لیے فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے بندے سے دور ہوں، اپنے بندے کی بات مجھ تک پہنچ نہ پائے گی۔ فرمایا میں تو اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، میں تو انسان کی ہر سوچ کو جانتا ہوں، میں تو انسان کے ہر کلام کو جانتا ہوں، میں تو انسان کے ہر خیال کو جانتا ہوں، اور صرف جانتا نہیں ہوں، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں اس کی دعا کو درجہ استجابت عطا کرتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو عطا فرمائے؟ کون ہے جس کے اختیار میں بندے کی حاجت روائی ہو بجز اللہ کے؟ کون ہے جو انسان کی مشکلات کو آسان کر سکے سوائے اللہ کے؟ فرمایا وہ میں ہی تو ہوں جو تیری ہر مشکل کو جانتا بھی ہوں اور حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں، تیرے مسائل کو جانتا بھی ہوں، تیرے مسائل کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، تو اے میرے بندے تو کیوں نہیں آتا مجھ سے مانگنے کے لیے؟ وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ ہے درمیان میں، جو تجھے مجھ سے رابطہ استوار کرنے میں میرے قریب آنے نہیں دیتی؟ رکاوٹ ہے اے میرے بندے، وہ کیا ہے؟ اور میں تو قریب ہوں تمہارے، میں تو بہت نزدیک ہوں تمہارے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو ایک بے قرار کی، جو ایک مضطر کی بات کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ سوائے خدا کے کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جگہ جگہ پہ دعا کا حکم دیا۔ اے میرے بندے مانگ مجھ سے، میں تو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میں تو تیری دعا کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں تو تیری دعا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مانگ تو صحیح، تو میرے قریب تو آ، تو ان فاصلوں کو ختم تو کر، تو ان دنیاوی رکاوٹوں کو ہٹا تو صحیح۔ لیکن اے بندے، اگر خدا اور بندے کے درمیان دنیا حائل ہے، حب الدنیا حائل ہے، تو پھر تیری دعا خدا تک کیسے پہنچے گی؟ مالک و معبود تک کیسے پہنچے گی؟ چونکہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر خدا کی محبت دل میں آ جائے تو پھر دنیا کی تمام محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
دنیا کی تمام محبتیں محبت خدا کے ذیل میں ہیں. محبت خدا ہے تو تمام محبتیں ہیں. اور یہ رات اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کی رات ہے. شب جمعہ اپنی محبت کو اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنی ہے اپنی محبت اپنے مالک و معبود کے سامنے کہ اے خالق میں تیرا بندہ ہوں، آج تیرے دربار میں آیا ہوں، اور وہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی، وہ عنایتیں جو تو نے مجھ پہ کر رکھی، میرے گناہوں کے باوجود میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تیری رحمتیں ہیں کہ کم ہی نہیں ہوتی. میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں، مالک تو رحمت پہ رحمت نازل کرتا ہے. اے پروردگار میں تو اس حد تک گناہوں کے نیچے دب چکا ہوں کہ اب تو لگتا یوں ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن مالک باوجود اس کے میرے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں پھر بھی تو میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میری گستاخیاں جتنی بڑھ جائیں، میں جس حد تک جسارت کرتا پھروں، اے پروردگار میں جس حد تک تیری مخالفت کرتا پھروں، تیری رحمت ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. اے خالق تو کتنا کریم ہے کہ میرے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود مجھ پہ رحمتیں نازل کرتا ہے. دعائے کمیل کے جملے کیا ہیں ناظرین؟ یہی تو جملے ہیں کہ اے پروردگار میرے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تیری رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں. میں جتنے گناہ کرتا ہوں تیری رحمتیں اور نازل ہوتی ہیں. تو اے پروردگار میرے تمام گناہوں کو بخش دے. اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلائیں نازل کراتے. اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں. تو ناظرین آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، اور جس طرح فرمایا کہ دعا و مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا. اگر انسان اپنی زندگی کو فقط عبادت الہی میں صرف کر دے اور اپنے مالک سے کچھ مانگے نہیں، تو اس کی عبادت کو وہ مقام اور وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا کہ جو خدا چاہتا ہے. خدا تو ایک بانڈنگ چاہتا ہے، خدا تو ایک رشتہ چاہتا ہے، اور عبادت کا فقط فلسفہ یہی ہے کہ انسان اور اس کے مالک و معبود کے درمیان ایک تعلق استوار ہو جائے. انسان 5 وقت اپنے خالق کے حضور حاضر ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے، سبحان ربی العظیم کہے، اور اپنے رب سے گفتگو کرے، اپنے رب سے کلام کرے. تو ناظرین آج کی رات شب جمعہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی رات ہے. اندازہ فرمائے اس سے بڑھ کے مقام کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ جب انسان خدا سے ہم کلام ہو. یہ تو انسان کی سوچ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، خدا میری بات کو سن نہیں سکتا، یا میں خدا کی بات کو سن نہیں سکتا. ناظرین خدا کے پیغام تو ہر روز ہمیں مل رہے ہیں. یہ پروردگار کے پیغام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور کسی بزرگ نے کیا کہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا بھی انسانیت سے مایوس نہیں ہوا. یہ پروردگار کا پیغام ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ خبر لے کے آتا ہے کہ ابھی خدا انسانیت سے مایوس نہیں ہوا. تو ناظرین جب خدا ہم سے مایوس نہیں ہے تو ہم خدا کی رحمت سے کیوں مایوس ہو جائیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، چونکہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی شرک ہے. خدا سے نا امید ہونا، اقبال نے کیا کہا تھا، بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. انسان اگر خدا سے نا امید ہو جائے تو پھر امید ہے کس سے؟ پھر انسان مانگے کس سے؟ پھر انسان سوال کس سے کرے؟ وہ خدا ہی تو ہے جو ہر دینے والے سے بہتر دینے والا ہے. وہ خدا ہی تو ہے جو ہر بچانے والے سے زیادہ بہتر بچانے والا ہے. اس سے بڑھ کے طاقت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے مالک و مختار کوئی نہیں. تو ناظرین آج کی رات اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ ہم عبد ہیں، ہمارا ایک معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے، اور ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم آزاد خلق نہیں ہوئے. ہم ایسے انسان نہیں کہ جو کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، کسی کو آنسریبل نہیں ہیں. نہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دہ ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ کلکم راعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک مسئول ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو اس سے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر حکومت کا سربراہ ہے تو اس سے اس ملک میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین، کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور ہم اس کے لیے کہ جب ہم سے پوچھا جائے کیوں نہ تیاری کریں۔ تو ناظرین، آج کی رات وہ تیاری کرنے کی رات ہے، آج کی رات عمل کرنے کی رات ہے۔ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب لا عمل، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہو رہا۔ ناظرین، کل جب حساب ہوگا تو پھر عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی، پھر انسان کہے گا پروردگار مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں واپس جاؤں اور کسی شب جمعہ میں استغفار کروں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اللہم اغفر اللہم اغفر کی صدائیں بلند کروں، گریہ وزاری کروں، اپنے آنسو بہا کے تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کروں، لیکن آواز آئے گی کہ نہیں، تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب وہ تیری حکومت ختم ہو گئی، اب تو حکومت للہ الواحد القہار، اب تو اللہ کی حکومت ہے، اب تو قہار کی حکومت ہے۔ اے انسان، تجھے بہت وقت دیا تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ سکے، تو اپنی گزشتہ زندگی جو گزاری ہے تو نے اس پہ نظر ثانی کر سکے، لیکن تو نے وقت ضائع کیا۔ آج کا دن حساب کا دن۔ تو ناظرین، آج کی رات اسی حساب کے لیے تیاری کی رات ہے، کل جو ہم سے پوچھا جائے گا اسی کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں پوچھا جانا ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا، نہ کوئی جنت و جہنم ہے، نہ کوئی نام اعمال ہوگا، نہ کچھ میزان ہے، نہ کچھ صراط ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تو کچھ کہنا ہی بے سود ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، یہ تلقین میں کیا ہم پڑھتے اور سنتے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ حق ہے تو پھر اس حق کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کسی کافر و مشرک نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ آپ جو اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ جو اتنی تیاری کرتے ہیں معاد کے لیے، روز آخرت کے لیے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو حضرت نے بہت خوبصورت جواب فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کچھ نہ پوچھا جائے بروز محشر مرنے کے بعد، تو جہاں تم کھڑے ہوگے وہیں میں کھڑا ہوں گا، نہ تم سے کوئی پوچھے گا نہ مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو میرا نظریہ ہے، اگر وہ ثابت ہو گیا کہ ہاں پوچھا جانا ہے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ ناظرین، وہ اس بات پہ لاجواب ہو گئے۔ تو اگر تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں پوچھا جانا ہے، تو آئیے تیاری کرتے ہیں۔ پروردگار نے وہ وسائل مہیا فرمائے ہیں کہ جو انسان اپنی تیاری کے لیے بروئے کار لا سکے۔ اتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، دعاؤں سے بھری پڑی ہیں ہماری کتب، اتنا خزینہ ہے ہمارے پاس جو چھلک رہا ہے۔ پروردگار نے وسائل مہیا فرمائے ہیں۔ اے انسان، تو آ تو صحیح، میرے قریب آ تو صحیح، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ تو کب آئے اور آ کے مجھ سے سوال کرے۔ تو ایک دفعہ کہے گا لبیک یا ربی، میں 10 دفعہ کہوں گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ این کنت فی ہذہ المدہ، اے میرے بندے تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟ میری رحمت تیرے انتظار میں تھی۔ اے میرے بندے، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ تو جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے۔ کوئی بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے نفرت نہیں کرتا، جس نے جو کچھ بنایا ہو اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ بچوں کی مثال لے لیں، ایک چھوٹا سا گھر، اگر مٹی کا گھر بچہ بناتا ہے، اس گھر سے اسے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔
بچے نے اگر کچھ کھلونا بنایا اور اس کھلونے کو اگر گھر میں سے کوئی توڑ دے تو بچہ سارا دن روتا رہتا ہے، چونکہ وہ بنانے والا ہے اور اسے اس اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہے، عشق ہے۔ تو کیا خالق کو اپنی مخلوق سے عشق نہیں ہے؟ اپنی مخلوق کو بنانے والے کو اپنی مخلوق سے کیا پیار نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور خدا نے جہنم انسان کے لیے ایسے نہیں بنائے کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو یہ شوق ہے کہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے۔ جہنم کا بندوبست، جہنم کا سامان تو انسان خود کرتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ کے جس کا ذکر ملتا ہے، یہ آگ ہمارے گناہ سلگاتے ہیں، یہ شعلے ہمارے گناہ بھڑکاتے ہیں۔ خدا کو جہنم کی آگ سلگا کے انسان کو اس میں ڈالنے کا شوق نہیں ہے۔ خدا تو اپنے بندے کو اپنے رحمت کے سائے میں لینا چاہتا ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت کے سائے میں آئے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنے لیے مشکل راستے کا چناؤ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی رات اپنے نام اعمال پہ نظر کرنے کی رات ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے، میں اپنے گریبان میں اگر جھانک کے دیکھوں مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کیا ہے، اور یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا گناہگار ہوں یا میں کتنا متقی و پرہیزگار ہوں۔ یہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان رابطہ ہے۔ بعض اوقات ہمارا ایک گناہ اگر مخلوق کے سامنے عیاں ہو جائے تو انسان اس گناہ کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، انسان اس گناہ کی مشہوری کرتے ہیں، اس گناہ کا پرچار کرتے ہیں، اور لوگوں میں اس گناہ کو غیبت کے طور پہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایک انسان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک برائی اگر کسی کی ہمیں پتہ چل جائے، ہم دیر نہیں کرتے، فوراً فون اٹھاتے ہیں اور جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے اس مومن کے یا مومنہ کے گناہ کی ہم تشہیر کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی طرف دیکھیں، کتنا کریم اور رحیم و مہربان ہے وہ خدا، کہ جو اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، خدا پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، خدا پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ کبھی تو میرا بندہ سمجھ جائے گا، کبھی تو اسے خیال آ جائے گا، کبھی تو یہ سدھر جائے گا، کبھی تو اسے اپنی گناہ پہ ندامت ہوگی۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان کا نام اعمال گناہوں سے بھرا رہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کا نام اعمال صاف ہو، پاک و پاکیزہ ہو، اور اس میں نیکیاں ہوں، اس میں حسنات ہوں۔ اور پھر فقط بتایا نہیں کہ نیکیوں میں اضافہ کرو، طریقے بھی بتائے، نیکیاں کسب کرنے کے ذرائع بھی بتائے، اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ آج کی رات ہے۔ ناظرین، آج کی رات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ شب بیداری کی جائے، آج کی رات جاگ کے گزاری جائے، عبادت الہی میں گزاری جائے۔ کتنی راتیں انسان موویز دیکھ کے گزار دیتا ہے، فلمیں دیکھ کے گزار دیتا ہے، شادیوں میں ناچ گانے دیکھ کے گزار دیتا ہے، ناچ گانے کی محفلوں میں شب بیداری کرتا ہے اور اپنی ساری رات گزار دیتا ہے۔ لیکن اگر خدا کے لیے عبادت الہی کرنے کی نوبت آ جائے تو کیا انسان میں یہ طاقت ہے؟ کیا انسان میں یہ جذبہ ہے کہ انسان یہ عہد کرے کہ ہاں آج میں اپنے لیے جاگوں گا، اپنے خدا کے لیے جاگوں گا، آج کی رات میں اپنے خدا سے ہم کلام ہوں گا، آج میں نے اپنے مالک سے، اپنے معبود سے گفتگو کرنی ہے۔ اور شب جمعہ کی اہمیت میں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ انسان کی تقدیر بدلتی ہے اس رات۔ ایک گناہ اگر انسان کرتا ہے اس رات میں تو اس ایک گناہ کا عذاب کئی گناہ کی صورت میں ملتا ہے، اور اگر آج کی شب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کا اجر ہزاروں نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر انسان نے ایک درود پڑھا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ آج کی رات، اس ایک درود کا ثواب 1000 درود کے برابر ہے۔ اگر ایک دفعہ انسان نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا تو انسان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ استغفار کی رات ہے ناظرین۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا
کئی مختلف لوگ آئے معصوم کی خدمت میں، ہر ایک کا اپنا الگ مسئلہ تھا. کسی نے کہا مولا اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا مولا رزق کی تنگ دستی ہے، کسی نے کہا مولا بیماریوں میں گھرا ہوں، کسی نے کہا مولا صحت کے مسائل ہیں، کسی نے کہا مولا دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہوں. تو معصوم نے ہر آنے والے کو کہا استغفار کرو، ہر آنے والے سے کہا اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، چونکہ ہر بیماری کا علاج مغفرت پروردگار میں. جب پروردگار نے مغفرت عطا کر دی، گناہوں سے درگزر کر دی، تو پھر انسان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. تو ناظرین، آج کی رات طلب مغفرت کی رات ہے، اس لیے فرمایا کہ آج کی رات جس حد تک ہو سکے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا زیادہ ورد کر سکو اس کا کرو. اور پھر آج کی رات حدیث شریف کسا کی تلاوت کا بہت اجر ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جسے سننے کے لیے خود ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور جہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے یہ حدیث شریف کسا پڑھ یہ سن رہے ہوں، ملائکہ اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور پروردگار سے طلب مغفرت کرتے ہیں ان مومنین و مومنات کے لیے. ناظرین، یہ وہ رات ہے کہ جس رات انسان اپنے مالک کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں ہوتا ہے کہ ملائکہ نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ کچھ ملائکہ پروردگار انہیں پہلے آسمان پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کے نام اعمال کو دیکھو اور ان کی نیکیوں کو درج کرو اور میرے پاس لے کے آؤ. ان کا کام فقط نیکیوں کو درج کرنا ہے. ناظرین، آج کی رات کی دعا دیگر ایام کی دعاؤں سے زیادہ اہمیت اس لیے رکھتی ہے چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے کسی نے کہا، فرمایا کہ شب جمعہ تک کے لیے انتظار کرو. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب اپنے باپ نبی کے پاس آئے تھے اور اپنے گناہوں پہ نادم تھے اور یہ کہا تھا اپنے بابا سے کہ ہمارے گناہوں کو پروردگار سے بخشوا دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا شب جمعہ تک کا انتظار کرو، میں تمہارے حق میں شب جمعہ کو دعا کروں گا، چونکہ جو دعا شب جمعہ کو کی جائے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. تو ناظرین، آج کی رات پروردگار کی طرف سے گویا گارنٹی ہے کہ ہر دعا، شرط یہ ہے کہ وہ دعا شرعی ہو، جو دعا بھی کی جائے پروردگار اسے قبول کرتا ہے. تو ناظرین، آئیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آج کی رات ہم اپنے مالک و مولا سے ہم کلام ہوں، اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کریں اور اس رات ایسے امور انجام دیں کہ جو مالک سے قربت کا ذریعہ ہوں، جو خدا اور ہمارے درمیان فاصلوں کو کم کر دیں. اور ان امور میں سے جس طرح عرض کیا کہ ایک حدیث شریف قصہ ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے سے گناہ جھڑتے ہیں، رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، چونکہ پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے اس حدیث شریف قصہ میں کہ جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی میری رحمتیں نازل ہوں گی. اس کے ساتھ دعائے کمیل ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کمیل کو تعلیم فرمائی. اس کے علاوہ ایک 2 رکعت نماز جو ہمارے ہاں ملتی ہے جسے نماز امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ناظرین، معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کی شرعی دعا ہو، یہ 2 رکعت نماز امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ ادا فرمائیں اور اس کے بعد جو بھی دعا آپ پروردگار سے کریں گے یقیناً وہ پوری ہوگی. یہ مفاتیح الجنان میں یہ دعا مذکور ہے اور آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں، لے سکتے ہیں وہاں سے. ناظرین، 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد، اور جب آپ اس کی اس آیہ مجیدہ پہ پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. سورہ الحمد کی اس آیہ مجیدہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین
100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رکوع و سجود کے ذکر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اس کو بھی 7 مرتبہ. یہ نماز. تو ناظرین یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں یا کریمو یا کریمو یا کریم کا ورد کرنا ہے. جب تک سانس نہ ٹوٹے کہتے رہنا ہے یا کریم یا کریم یا کریم. اے پروردگار تو بہت کریم ہے، میں بہت ذلیل ہوں. انا عبد ذلیل خاشع متذلل. پروردگار بہت عاجز ہوں، میرے گناہوں نے مجھے عاجز کر دیا ہے، لیکن تیری رحمت کہیں زیادہ ہے. اے پروردگار تو میرے گناہوں سے درگزر فرما. معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی یہ نماز اور ذکر ختم نہ ہوا ہوگا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی دعاؤں کو مستجاب کر لے گا. ناظرین آج کی رات کچھ دیگر اعمال بھی ہیں جو کہ مذکور ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے. یقیناً صدقہ و خیرات ہر دن ہر رات میں کرنے کی فضیلت ہے، لیکن جتنا درجہ شب جمعہ کو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ 1 درہم و دینار خرچ کرنا گویا 1000 درہم و دینار خرچ کیے. 1 درہم و دینار کو صدقہ کرنا ہزاروں کا درجہ ملتا ہے، ہزاروں حسنات لکھی جاتی ہیں. اسی طرح محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا آج کی رات میں بہت اجر و فضیلت ہے. تو ناظرین یہ کچھ اعمال ہیں کہ جو آج کی رات کے لیے مخصوص ہیں. ان اعمال میں ایک عمل کے جس کا کوئی نعم البدل نہیں وہ ہے زیارت وارث امام حسین علیہ السلام. یہ زیارت اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا بہت درجہ رکھتا ہے اور بہت اجر و ثواب ہے اس کا. تو ناظرین یہ کچھ اعمال آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آئیے ہم اپنے مالک کو معبود کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں. ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، ہم لوگوں کی نظر میں نظر آنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. لوگوں کو کیسا نظر آؤں، لوگ مجھے کیسا دیکھیں، لوگ میرے بارے میں کس طرح کی رائے قائم کریں. تو آئیے ذرا محنت کرتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں کیسے ہوں، اپنے امام کی نظر میں کیسے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مولا ہمارا امام جب ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے تو امام کو تکلیف ہوتی ہو. آئیے اس طرح کے اعمال بجا لائیں کہ مالک ہو، مولا ہمارے امام، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رہبر و امام دونوں خوش ہوں، ہمارے ائمہ تمام خوش ہوں، ہمارا نبی ہمارے اعمال کو دیکھ کے خوش ہو، ان کا قلب مقدس راضی و خوشنود ہو، بجائے اس کے کہ ہمارے اعمال سے انہیں تکلیف ہو کہ یہ میرا نام لیوا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھیں جس کی گناہوں میں زندگی اس طرح سے گھر چکی ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی خیر نہیں ہے. ناظرین ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن پروردگار کی رحمت کہیں زیادہ ہے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ اگر کسی کا ایک گناہ، کسی کا ایک عیب ہمیں اگر پتہ چل جائے ہم اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں. لیکن پروردگار جب ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے تو پردے ڈالتا ہے. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، مالک معبود پردے ڈالتا جاتا ہے. شاید کہ میرا بندہ سنبھل جائے، شاید کہ میرا بندہ واپس آ جائے، شاید کہ میرا بندہ یہ سوچ لے کہ غلط راہ پہ ہے، شاید اسے احساس ہو جائے. تو ناظرین آئیے آج کی رات توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ وہ توبہ جو توبۃ النصوح ہو، خالص دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرنی. اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا. آج جس گناہ سے توبہ کی پھر اس گناہ کو انجام نہیں دینا. آج کل توبہ مس یوز بہت ہوتی ہے. لوگ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی گناہ، پھر توبہ کر لی پھر وہی گناہ، اور توبہ کی امید پہ زندگی گزار دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے تو خدا سارے گناہ بخش دے گا. یہ توبہ کا مس یوز ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب اس بارے میں کہا کہ میں نے توبہ کی پھر توبہ کی،
میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی. تو ناظرین کہیں ایسی توبہ نہ ہو کہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھے. آئیے پروردگار کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. وہ یقیناً انتظار میں ہے. اللہ کی رحمت ہمارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے. آئیے آج کی رات مصلی عبادت بچھاتے ہیں. دنیا معافیہ سے بالکل اپنی توجہات کو ہٹا کر دنیا کی محبت سے اپنے دل کو جدا کر کے اپنے مالک و معبود کی محبت میں اپنے دل کو لگاتے ہیں. اپنے خالق کی محبت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خالق سے دعا کرتے ہیں کہ مالک آج تک جو زندگی گزری سو گزری. آج سے تمہارے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ بندہ سرکشی نہیں کرے گا, یہ بندہ بغاوت نہیں کرے گا, یہ بندہ تیرے احکام کا مذاق نہیں اڑائے گا. ناظرین آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ میرے حق میں دعا کریں, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کی شب ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے, ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لے. پروردگار آج کی شب ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دے, ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے, ہمارے عزیز و اقربا کے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اساتذہ کرام کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار آج کی رات جو مومن بیمار ہیں شفا کامل واجب عطا فرما. جو مومنین و مومنات مقروض ہیں اپنے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اپنی رحمت کے صدقے میں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو مومنین پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین تنگدست ہیں رزق حلال عطا فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہے. جو مومن و مومنہ جو اپنے دل میں حوائج شرعیہ رکھتے ہیں اس کو پورا فرما. المہدی ٹی وی کے معاونین کی پروردگار دعائیں قبول فرما. مال و رزق میں برکت عطا فرما. ان کے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک و خالق اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. علماء و مراجع عظام اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو متعالی فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم تشیع کو سر بلند فرما. پرچم حضرت عباس کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. پروردگار پرچم دشمنان اہل بیت کو سر نگوں فرما. پرچم دشمنان تشیع کو سر نگوں فرما. اور دنیا کے جس کونے میں بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں پروردگار ان کی حمایت و نصرت فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہے دنیا کے جس کونے میں بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام لیوا ہیں کہ چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار المہدی ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی و نصرت عطا فرما اور المہدی ٹی وی کی ویورز کو ناظرین و ناظرات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت عالم و بصیر. بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.